السلام علیکم دوستو میں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں موجود ہوں اور ہماری منزل ساغر صدیقی کا مزار ہے جو اردو ادب کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ہم اس جانب جا رہے ہیں۔ یہ چوبرجی کے ساتھ والا جو پورشن ہے ثریا عظیم ہسپتال کے ساتھ جو ہے ساغر صدیقی کے جو ہے آپ مقبرہ کہہ لیں، قبر کہہ لیں، روضہ کہہ لیں، جو آپ کا دل کرے۔ ساغر صدیقی جو ہیں امبالہ میں پیدا ہوئے اور ان کی قبر جو ہے لاہور پاکستان میں بنی۔ دوستو میرے خیال میں یہ سامنے والی بلڈنگ ہے، اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ ہم بھی پوچھ کے آئے ہیں۔ تو ساغر صدیقی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک درویش کے ہاتھ پہ بیت بھی تھے۔ ان کی محبت کی داستان بھی جو میں نے پڑھی ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا آگے چل کے۔ تو آئے چلیں۔ اب لکھا ہوا ہے، دور سے ہی نظر آ رہا ہے، زندگی خانقاہ شہود و بقا، لوح مزار فنائے آدمی، مرکز انور فقیر درویش مست ملنگ شاعر بابا ساغر صدیقی۔ امبالہ میں 1928 میں پیدا ہوئے، برٹش انڈیا اس وقت تھا۔ تو ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل ایوب کو جب ان کی چند اشعار پسند آئے تو انہوں نے ان کو بلا بھیجا اور انہوں نے کہا جی بادشاہ سے کیا لینا دینا فقیر کا۔ ایک شعر بھی لکھ بھیجا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، یہ پڑھ لیں، بلکہ ایک خوبصورت غزل ہے، مجھے بڑی پسند ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، کون کہتا ہے کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے دریا پہ دستک دی ہے، میں وہ ساحل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ شاعر کا درد سمٹ کے اس شعر میں آ گیا، میں نے پلکوں سے میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ بلیک کلر کا ماربل لگا ہوا ہے جو غم کی علامت ہے، بلیک کلر۔ کسی درویش نے، کسی منچلے نے، کسی دل والے نے، کسی دل جلے نے اس مزار کو بنایا ہوگا۔ یقیناً حکومت کی تو ادھر کوئی مہربانی نظر نہیں آ رہی۔ ان کی جو شاعری ہے یہ 1 یا 2 روپیہ اپنے ملنے والوں سے لیا کرتے تھے اور اس سے جو ہے یہ کچھ نشہ وغیرہ خرید لیا کرتے تھے۔ بہت سارے اشعار ہیں اس کے، میں پڑھ کے سناؤں گا۔ ان کی جو قبر ہے مغلیہ دور کی قبروں کی طرح وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ یہ دیکھیے گا، میں آپ کو لائٹ لگا کے بھی دکھانا چاہوں گا کیونکہ میں آپ کو اس ملنگ شاعر کی قبر سے جو ہے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ محبت کا شہید ہے۔ ان کی محبت کی داستان کچھ اس طرح ہے کہ انہیں جس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اور شادی کے چند دن بعد اس لڑکی نے بتایا کہ مجھے تو کسی اور سے محبت ہے۔ تو اس کا خامد بھی اہل دل تھا، تو اس نے کہا تم جانا چاہتی ہو اس کے پاس؟ اس نے کہا ہاں جی میں جانا چاہتی ہوں۔ تو اس نے اس کو ڈائیورس دے دی اور وہ ساغر کے پاس آ گئی۔ لیکن ساغر اب مقام فنا سے آگے جا چکا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ تاریخ وصال 19 جولائی 1974۔ یہ جو سارا اسٹرکچر بنایا گیا ہے، جو لکھا گیا ہے ادھر، زیر اہتمام بابا فرید گنج شکر اکیڈمی اور ساغر فاؤنڈیشن لاہور۔ یہ ہر چیز بلیک کلر کی ہے۔ دل ڈوب سا گیا ہے ادھر آ کے۔ ظاہر ہے ہم بھی شہید محبت ہیں۔ اگر یقیناً وہ میرا ولاگ سن رہی ہے یا کبھی سن پائے تو اس سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کس طرح ہم دل جلوں کے پاس مارے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ الفاظ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں جو کسی دل جلے نے لکھے ہیں۔ جی میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بلکہ پہلے بتا دوں، آپ یہ کتبہ دیکھ لیں ان کا جو بلیک کلر سے لکھا گیا ہے۔ مڈل کلاس فیملی میں ان کا جو ہے تعارف ہوا
اپنے والدین کی اکیلی اولاد تھے اور یہ امبالہ کے شہر شرن پورہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جی ان کو اردو شاعری میں انٹرسٹ ہوا اور امرتسر پنجاب کی طرف انہوں نے کام کے لیے جو ہے رخ کیا۔ اس کے بعد جی ہی یوز نصر حجازی ایز ہز پین نیم، ناصر حجازی کے نام سے انہوں نے پہلے اسٹارٹ کیا، بعد میں سوئچ کر گئے ساغر صدیقی کی طرف۔ جب یہ 15 سال کے تھے تو انہوں نے باقاعدہ مشاعرے جو ہیں جلندھر، لدھیانہ اور گرادسپور میں پڑھے۔ 19 سال کی عمر میں اگست 1947 میں انہوں نے پاکستان کی طرف موو کیا جب پارٹیشن ہوئی۔ پارٹیشن بھی ایک درد ہے دوستو۔ یہ شارٹ سا میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کچھ میگزین میں بھی لکھا اور بس ان کی زندگی جو ہے لاہور میں گزری۔ مورفین کے ٹیکے اپنے آپ کو یہ لگایا کرتے تھے تاکہ اپنے محبوب کو بھلا سکیں، اور یہ کسی ہسپتال سے کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے چیزیں لیا کرتے تھے۔ یہ اکثر جو ہے سرکولر روڈ لاہور میں، انارکلی بازار، اخبار مارکیٹ، ایبک روڈ، شاہ عالمی اور داتا دربار کے ایریے میں پائے جاتے تھے۔ لوگ ان کو وہ 1 یا 2 روپے کے بدلے ان سے غزلیں لکھوا لیا کرتے تھے، اور آج ان کے نام کی وجہ سے وہ لوگ نامور ہو چکے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ان کا کلام چھپا ہے بہت سا، لیکن بہت سا کلام ان کا دوسروں کے نام سے چھپا ہے اور ضائع ہو چکا ہے۔ ہم اس دربار پہ دعا مانگتے ہیں، ممکن ہے ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ جس کے ماتھے پہ نئی صبح کا جھومر ہوگا، ہم اس وقت کی دلہن کو بہت یاد کیا۔ آوارگی برنگ تماشا بری نہیں، ذوق نظر ملے تو یہ دنیا بری نہیں۔ یہ جو دیوانے سے 2-4 نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں۔ تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، سو جاتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ دوستو یہ اشعار مجھے شاید پڑھنے نہ آتے ہوں، لیکن محبت کا درد میرے دل میں بھی ویسے ہے جیسے ساغر کے دل میں تھا۔ بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجئے، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجئے، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تو دوستو ہم بھی غم حیات کے مارے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست ہمیں دیکھ کے آ گیا، یہ بھی غم حیات کا مارا ہے۔ کہاں کے ہیں؟ بہاول نگر کے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگ ہی مجھے ملتے رہتے ہیں، میں بہاولپور سے ہوں جی سر۔ اپنا ایک ہی ہے نا؟ ہاں جی بالکل اسی طرح۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالغفار۔ عبدالغفار بھائی یہاں ملے ہیں، یہ یہاں کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس ولاگ میں یا اس ولاگ کی سیریز میں آپ کو 70+ جو ہے ولاگ مل جائیں گے لاہور کے بنے ہوئے، اور غازی علم دین شہید، حضرت واصف علی واصف، حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش، شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، اور یونیک اور اینٹیک ہسٹوریکل بلڈنگز کے ولاگ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو پلے لسٹ سرچ کر لیجئے، کچھ کے لنکس آپ کو بھی ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں۔ اس کے علاوہ ڈیزرٹس، ماؤنٹینز، گرین لینڈز کی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں، اور ڈیزرٹ میں میرے پاس نومیڈک لائف ہے، اوریجنل نومیڈک لائف ہے، پری پلان نومیڈک لائف نہیں ہے۔ حقیقت میں جو لوگ جو جنگلوں بیابانوں میں رہتے ہیں ان جگہ کی ویڈیوز ہیں جہاں پینے کو پانی بھی نہیں ملتا، جانور اور انسان ایک ہی جگہ گڑھے سے، ٹوبا اسے کہتے ہیں، وہاں سے پانی پیتے ہیں، اور ان کا رہن سہن کیا ہے، وہ کیا کھاتے پیتے ہیں ان جنگلوں میں جہاں سواری بھی نہیں جاتی، تو وہ آپ سے میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ وہ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ میری اوپینین اور ان لوگوں کے رہن سہن دیکھ سکیں گے۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔